کہا دعنی یا رسول اللہ کے نبی مجھے چھوڑے، اجازت دے، اضربو نے کہا دل منافق، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی کے راز کھولتا ہے، یہ منافق ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو عمر، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا حاتم کیوں لکھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری فیملی مکے میں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں، میں نے اپنے عقل سے سوچا کہ قریش مکہ کے سرداروں پہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو فتح دینی ہے تو مکے والے کیا کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے خط لکھا تھا، اب میری گردن حاضر ہے، جو بھی سزا دیں۔ آپ نے فرمایا صدق تھا، تم نے سچ کہا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا عمر بات سنو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا بدری صحابی ہے، اور بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ اطلع الی اہل بدر فقال فاعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، کہ اے بدر والو جاؤ جو کچھ کرو، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ تو میرا صحابی ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اس پہ کوئی معاوضہ مواخذہ، کوئی اس پہ قدغن، کوئی سزا نہیں ملی کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ ایک صحابی انصاری نے، ایک آدمی نے انصاری لڑکی سے شادی کی، 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عثمان کی خدمت میں شکایت لایا، اس نے کہا حضور میری بیوی ناپاک ہے، شادی کو 6 مہینے گزرے ہیں، بچہ پیدا ہو گیا، اس کا معنی ہے کہ حمل پہلے سے تھا۔ حضرت عثمان نے تسلی کی کہ عورت کو حمل ہے اور 6 مہینے کے بعد ولادت ہو گئی ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ سنسار کر دیا جائے کہ زانیہ ہے اور شادی کے بعد زنا کیا ہے۔ اب دیکھو غلطی تو ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا عثمان ماذا امرتا تھا، کیا تم نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے میں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے قرآن میں نہیں ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی مدت ہے 30 مہینے، تو اگر ہم دودھ کے لگا لیں حولین کاملین 2 سال، باقی بچیں گے 6 مہینے، تو 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ عورت پاک ہے، کوئی گناہگار نہیں، 6 مہینے میں حمل وضع ہو سکتی ہے اور بچہ زندہ بھی رہ سکتا ہے، عورت نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرجع عثمان نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اب غلطی تو ہو گئی، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحابہ محفوظ ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی معاف کر دیا ہے، اور امت کو یہ حق نہیں پہنچا ہے کہ اب وہ نعوذ باللہ صدیوں کے بعد صحابہ کے عیب نکالیں، ان کی غلطیاں چنیں، ان کے صحب چنیں، ان کے نسیان چنیں، اور لوگوں کو یہ تاثر دیں کہ دیکھو جی ان سے یہ غلطی ہوئی اور یہ غلطی ہوئی اور یہ غلطی ہوئی۔ اسی ضمن میں اب آپ بات کو سمجھیں کہ سیدنا معاویہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، اب اصل مسئلہ تو یہی شروع ہوتا ہے نا کہ حضرت معاویہ نے یزید کو اپنے تخت پہ کیوں بٹھایا؟ اصل بنیاد تو یہ ہے، اسی کے ضمن میں پھر شہادت حسین
اور اسی کے ضمن میں پھر اصحاب رسول پہ تبرہ ہوتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس کا سننا بھی کسی انسان کے لیے قابل برداشت نہیں۔ سب سے بڑا جرم جو گردانتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلافت دی۔ اگر یہ جرم ہے تو حضرت داؤد نے اپنا خلیفہ وارث نبی کس کو بنایا؟ ہاں جی، وارث سلیمان ہو، حضرت سلیمان کس کے وارث بنے؟ یعنی بیٹا کے باپ کے بعد بیٹا نہیں آ سکتا، اللہ نے تو باپ کے بعد بیٹے کو بھی نبی بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نبی بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم الخلیل کے بیٹے ہیں اسماعیل، حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی نبی ہے، ان کا بیٹا یوسف بھی نبی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی نبی ہیں۔ تو اس میں باپ اور بیٹے کا کیا مسئلہ ہو گیا؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے رسالت دی، آپ کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، شان دیا، معجزات دیے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جانے کا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اور اسی دعا میں عرض کیا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میری زبان کھول دے، اور اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے دے میرا ساتھ دینے کے لیے، تاکہ ہم میں طاقت ہو جائے، قوت ہو جائے، بات کرنے کی ہمت ہو جائے، اور میرا بھائی افصح منی لسانا، اس کی زبان فصیح ہے، وہ بلیغ ہے، اللہ ان کو بھی اگر مہربانی کر دے۔ اللہ نے فرمایا لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ہم نے تیری سارے سوال پورے کر دیے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو نبی بنانے کی درخواست کی کہ نہیں کی؟ اور اگر یہ درخواست ہے تو حضرت علی کے بعد کون آئے؟ حضرت علی کا بیٹا ہے حضرت حسن قید رضی اللہ عنہم، شان والے بیٹے ہیں، محبوب محمد مصطفیٰ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آپ نے حضرت حسن کو دیکھا تو فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسا، یہ میری بیٹی کا بیٹا حضرت حسن سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ، اللہ اس کے ذریعے دو بڑے مسلمان جماعتوں کے جھگڑے کو مٹا دیں گے۔ تو حضرت علی کے بعد کون آئے؟ آپ بات کر سکتے ہیں، حرم میں بیٹھے ہو کھل کے بات کرو، حضرت علی کے بعد خلافت میں کون آئے ہیں؟ تو حضرت حسن کون ہے؟
حضرت علی کے کیا ہوتے ہیں؟ تو اگر حضرت علی کا بیٹا حسن آتا ہے، ہم تو حضرت علی پہ اعتراض نہیں کرتے، ہم حضرت حسن پہ بھی اعتراض نہیں کرتے۔ جیسے صحابہ ہمارے نور ہیں، اسی طرح اہل بیت ہمارے دل کا سرور ہے۔ اسی طرح کسی کو فقط ایک لفظ کی بنا پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کا حق نہیں۔ حاجی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ، پتہ ہے کون ہے؟ حضرت معاویہ حضور کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں؟ رحمت دو عالم نے اپنی زندگی میں جن کو اللہ کے قرآن لکھنے کی اجازت دی، جن کو کاتب الوحی بنایا، ان کاتبان وحی میں سے ایک حضرت معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کو جبریل پہ اعتماد ہے، اللہ کو میرے مدنی پہ اعتماد ہے کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ قرآن لے کے آنے والا جبریل ہے، یہ امانت والا فرشتہ ہے، آپ کے دل پہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ پورے عالم کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اور قرآن لسان عربی میں ہے اور ایسی زبان ہے جو واضح ہے، جو کھلی ہوئی زبان ہے۔ اللہ کو نبی پہ اعتماد ہے، اللہ کو جبریل پہ اعتماد ہے، اور میرے مدنی کو وحی لکھنے والوں پہ اعتماد ہے۔ جہاں حضرت علی کاتب الوحی ہے، حضرت زید کاتب الوحی ہے، وہاں حضرت معاویہ بھی کاتب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حضرت معاویہ ہیں۔ مسلمانوں خدا کے لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کی محبت میں شیعہ بن جائیں یا صحابہ کی محبت میں خارجی بن جائیں، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے تو اصحاب رسول اللہ، اہل بیت نبی اللہ، لیکن یاد رکھو پہلے مقام صحابی کا ہوگا، اس لیے کہ جب صحابی نہ بنے پھر اہل بیت میں وہ شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح کی بیوی اسلام نہیں لے آئی، وہ اہل بیت نوح میں نہیں رہی۔ حضرت لوط کی بیوی اسلام نہیں لے آئی، وہ اہل بیت لوط میں نہیں رہی۔ حضرت نوح کا بیٹا اسلام نہیں لایا، وہ اہل نوح میں شامل نہیں رہا۔ اہل تب بنو گے پہلے کلمہ پڑھو محمد مصطفیٰ کا۔ اسی طرح تو حضور کے اور بھی بڑے رشتہ دار ہیں۔ ابو لہب ہے، عتبہ طیبہ ہے، شیبہ ربیہ ہے، جن کے ساتھ میرے مدنی کے رشتے ہیں، جن کو میرے مدنی نے بیٹیاں دی ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑا، وہ اہل میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیں پہلا مقام جو ہے ایمان کا ہے، صحابت کا، صحابیت کا ہے، اس کے بعد اہل بیت ہے۔ ہاں اگر ایمان بھی ہو، اہل بیت بھی ہو تو پھر شان نرالی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں آج محرم کے دن ہے، آج دنیا کے کونے کونے میں مظلوم صحابہ پہ تبرہ ہوتا ہے، حضرت معاویہ پہ تبرہ ہوتا ہے۔ اہل سنت کو یہ حق پہنچتا ہے، لازم ہے، فرض ہے، فریضہ ہے کہ آج ہم ان مظلوم صحابہ کا دفاع کریں۔
لیکن شان حضرت ایک کاتب الوحی ہے اور دوسرا آپ کے کیا ہے؟ سالہ ہے. حضور کی بی بی ام حبیبہ حضرت معاویہ کی سکی بہن ہے. ام حبیبہ بنت ابی سفیان ہے، معاویہ ابن ابی سفیان ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت بھی ہے. اور صحیح روایات میں اور بعض ضعیف روایات میں میرے اللہ کے نبی نے جو دعائیں کی ہیں ان صحیح حدیث میں دعا آتی ہے. حضور نے معاویہ کو دیکھا اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. میرا اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا اور دنیا کو ہدایت دینے والا بنا. کس نے دعا کی ہے اور کس کے لیے دعا کی ہے؟ اور دوسری دعا ہے ضعیف روایت ہے لیکن فضائل میں محدثین لیتی ہے. آپ کی دعا پہ غور کریں. آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. یا اللہ حضرت معاویہ کو علم دے قرآن کا، کاتب الوحی ہے نا، الکتاب، اور میرا اللہ اس کو علم دے حساب کا. اور تیسری دعا کیا فرمایا؟ وقہ العذاب، اور حضرت معاویہ کو اپنے عذاب سے پناہ دینا. اسی طرح ایک روایت میں حضور نے دعا کی اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ البلاد وقہ العذاب. اللہ حضرت معاویہ کو کتاب کا علم دے اور میرا اللہ اس کو ملک میں سلطنت دے، اقتدار دے، اور میرا اللہ معاویہ کو عذاب سے بچانا. اور میرے نبی نے فرمایا تھا یا معاویہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل. اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ اللہ اگر تجھے حکومت دے اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا. اشارہ تھا کہ معاویہ تجھے حکومت ملے گی. یاد رکھو کہ حضرت معاویہ کون ہے؟ صرف لوگ جھگڑے والی بات پوچھتے ہیں اور جی حضرت علی کا حضرت معاویہ کا کیا جھگڑا تھا اور یزید کا کیا جھگڑا تھا، اور باقی سارے اعمال نامے پر نظر ہی نہیں ڈالتے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھو حضور کے بعد خلیفہ کون ہے؟ کہہ دو ابو بکر رضی اللہ. حضرت ابو بکر نے 2.5 سال حکومت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ نے 10 سال حکومت کی ہے. ان کے بعد حضرت عثمان ہیں 12 سال خلافت کی ہے. ان کے بعد حضرت علی ہیں 5 سال خلافت کی ہے. یاد رکھو پہلے بات سمجھو گے تو شہادت حسین سمجھ آئے گی. اصل بات ہی نہ سمجھو تو شہادت کیا سمجھ آئے گی؟ حضرت ابو بکر نے 2.5 سال، حضرت عمر نے 10 سال،
حضرت عثمان نے 12 سال، حضرت علی نے 5 سال، اور حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں شام کا گورنر پتہ ہے کون تھا؟ یزید ابن ابی سفیان، حضرت معاویہ کا بھائی تھا، کہتے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت جب آیا تو یزید ابن ابی سفیان جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی، آپ نے فوراً حکم جاری کیا کہ ان کے بعد گورنر جو ہے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا۔